کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام پریشانیوں کا حل کیا ہے، پاکستان کے ان حالات سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں، ان مشکلات سے نکلنے کا اور نجات کا راستہ کیا ہے۔ تو دیکھیے، ان تمام پریشانیوں سے، ان تمام حالات سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ طائب ہو جائیں۔ اجتماعی طور پر پوری کی پوری قوم اس وقت استغفار اور توبہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ میں یہ استغفار کی حقیقت بھی آپ کو بتلاؤں گا، توبہ کی حقیقت بھی بتلاؤں گا، اور آخر میں آپ کے سامنے ایک مستند وظیفہ اور مجرب وظیفہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اس مجرب وظیفے کا اگر ہم اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ پاکستان کے حالات بدل جائیں گے، یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مہنگائی کی دلدل سے ہم نکل آئیں گے، دوبارہ پاکستان کے وہ حالات اللہ تبارک و تعالی پیدا فرما دیں گے کہ جس میں ہر ایک پاکستانی خوشحال ہوگا، ہر ایک پاکستانی خوش و خرم ہوگا، کنفیوزنگ ختم ہو جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مصائب و آلام فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ توبہ کیوں کریں، گناہوں کو کیوں چھوڑیں، گناہوں کو چھوڑنا کیوں ضروری ہے۔ تو بڑی آسان سی بات ہے میرے مسلمان بھائیوں، گناہوں کو چھوڑنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ گناہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، اور جو چیز انسان کو نقصان پہنچاتی ہے اس کو انسان چھوڑ دیتا ہے، اس کو انسان ترک کر دیتا ہے۔ اور اس گناہ کی مثال تو کینسر کی مانند ہے۔ آپ کے جسم میں کینسر کا زخم ہو تو ڈاکٹر آپ کو ایک ہی علاج تجویز کرتا ہے، ایک ہی علاج آپ کو بتلاتا ہے کہ اس زخم کو اپنے جسم سے نکال دو۔ اس زخم کو اگر ختم نہیں کرو گے، اس زخم کو اگر نہیں نکالو گے، یہ کینسر پھیلتا چلا جائے گا، تمہارا پورا کا پورا جسم اس سے متاثر ہوگا۔ تو اسی طرح اگر ہم گناہوں کو چھوڑیں گے نہیں، گناہ بڑھتے چلے جائیں گے، گناہوں کا وبال بھی بڑھتا چلا جائے گا، اور گناہوں کا جو نقصان ہے اور گناہوں کے جو نقصانات ہیں وہ بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس لیے گناہوں کو چھوڑنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور گناہوں کو چھوڑنا ہی ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ اب سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا کیوں ہے؟ ایک صاحب ایمان آدمی، ایمان والا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہو، وہ گناہ کرتا کیوں ہے؟ ان گناہوں کے کرنے کی وجوہات بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور ان وجوہات کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر دیا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ گناہ کرنے کی ہے کہ انسان گناہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنے یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، میں گناہ اس لیے کر رہا ہوں، کھڑکیاں بندیں، روشن دان بندیں، دروازے بندیں، کوئی بندہ موجود نہیں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، مجھے کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں، اس لیے انسان گناہ کرتا ہے۔ اللہ جواب دیتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ہر وقت تمہارے طاق میں ہے۔ اللہ تو روشن دان بند ہوں، کھڑکیاں بند ہوں، دروازے بند ہوں، روشن دان بند ہوں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ چھت بھی ہو لیکن آسمان دنیا کی چھت کبھی بھی بند نہیں ہوتی، دروازے بند بھی ہوں، آسمان دنیا کا دروازہ جس سے اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ پھر انسان گناہ اس لیے بھی کرتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ اس وقت مجھے کوئی آنکھ دیکھ نہیں رہی، مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، اور میرے گناہوں کو جاننے والا کوئی نہیں، کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، میرے دل کے اندر گناہ کا ارادہ ہے، میرے دل کے اندر گناہ کے جذبات اور احساسات ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب بھی دے دیا، فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھیں جو خیانت کرتی ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے سینوں میں پرورش پانے والے گناہوں کے جو خیالات اور وساوس اور جذبات اور احساسات ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اور پھر گناہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ
کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت میرے ساتھ کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں، میں کمرے کے اندر، روم کے اندر اکیلا ہوں، تنے تنہا ہوں، میرے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے کون پوچھے گا، مجھ پر کون کوئی تانا زنی کرے گا، مجھ پر کون تان و تشنی کرے گا، مجھے کون ملامت کرے گا۔ اللہ نے اس کا جواب بھی دے دیا اور فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی کہیں ہوتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور گناہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ڈھیٹھ بن جاتے ہیں، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، باپ کے سامنے بھی زبان لڑاتے ہیں، باپ کو بھی کہہ دیتے تو میرا کیا بگاڑے گا، میری اپنی زندگی ہے، میری اپنی مرضی ہے، میری اپنی منشا ہے۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، مجھے کون پوچھے گا، میری گرفت کون کرے گا اور مجھے سزا کون دے گا، اس لیے انسان گناہ کرتا ہے۔ اللہ نے اس کا جواب بھی دے دیا، اللہ نے فرمایا ان اخذہ علیم شدید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ سے تم نہیں بچ سکتے۔ باپ کی پکڑ سے شاید بچ جاؤ، حکومت وقت کے کارندوں سے شاید تم بچ جاؤ، پولیس رینجر سے شاید تم بچ جاؤ، تھانہ کچہری اور عدالتوں سے شاید کہ تم بچ جاؤ، لیکن ان اخذہ علیم شدید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے، گناہوں کو ترک کرنا ضروری ہے، توبہ استغفار بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں آپ کو سامنے ایک عجیب قسم کا واقعہ عرض کر دوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آتا ہے اور وہ نوجوان آ کر عرض کرتا ہے کہ حضرت بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن گناہ چھوڑ نہیں سکتا، گناہ چھوٹتے نہیں ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں چند ایک تراکیب بتلا دیتا ہوں۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں بندے کو دھتکارتے نہیں ہیں، کتنا ہی کوئی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنا ہی کوئی سیاہ کار کیوں نہ ہو، کتنا ہی کوئی فاسق اور فاجری کیوں نہ ہو، اس کو دھتکارتے نہیں، اسے سمجھاتے ہیں، حکمت اور بصیرت سے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں تمہیں چند ایک تراکیب بتا دیتا ہوں، چند ایک تجاویز تیرے سامنے رکھتا ہوں، کسی بھی تجویز اور ترکیب کو تم اختیار کر لو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت ضرور بتلائیں، بڑا پریشان ہوں۔ کہا کہ جب بھی تم گناہ کرو تو تم ایسی جگہ پر جا کے گناہ کرنا کہ جہاں تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی نگاہ تمہیں دیکھ نہ سکے، کسی کی نظر تمہارے اوپر نہ پڑے، پہاڑ کی اوٹ میں جا کے گناہ کر لو، کمرے کے روشن دان کھڑکیاں دروازے بند کر کے گناہ کرو، ویرانیوں کے اندر جا کر گناہ کرو، جنگلات کے اندر جا کر گناہ کرو، صحراؤں کے اندر جا کر گناہ کرو، جہاں تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ وہ نوجوان بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا حضرت بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میں تمام نظروں سے اوجھل تو ہو جاؤں گا لیکن اللہ کی نظر سے کیسے بچوں گا، اللہ کی نظر سے کیسے اوجھل ہوں گا۔ تو حضرت نے کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں، ایک اور تجویز تو میں بتلا دیتا ہوں، اور وہ تجویز یہ ہے کہ تم جس ذات کا رزق کھا رہے ہو، تم جس ذات کا رزق کھا رہے ہو، جس ذات کی تم نعمتیں کھا رہے ہو، اس رزق کو چھوڑ دو، پھر گناہ کرتے رہو، کیونکہ نمک حرامی تو اچھی بات نہیں ہے نا کہ بندہ کسی مالک کا رزق بھی کھائے اس کی نافرمانی بھی کرے۔ اس لیے جس ذات کا تم رزق کھا رہے ہو کھانا پینا ترک کر دو، اس ذات کی نعمتوں کو استعمال کرنا چھوڑ دو، ترک کر دو۔ اس نے کہا حضرت یہ کیسے ممکن ہے، میں زندہ کیسے رہوں گا، 2 وقت کی روٹی نہیں کھاؤں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا، تو میں زندہ کیسے رہوں گا۔ فرمایا کہ اچھا چلو ایک اور ترکیب، ایک اور تجویز تو میں بتلا دیتا ہوں کہ تم جس ذات کی نافرمانی کر رہے ہو اس ذات کی ملکیت سے نکل جاؤ، اس ذات کے ملک میں، اس ذات کی زمین، اس ذات کی دھرتی کے اوپر کم از کم گناہ نہ کرو۔
کیونکہ انسان جس شخص کی دھرتی پر، جس شخص کی زمین پر، جس شخص کی جگہ پر رہتا ہے، جس کی ملکیت میں رہتا ہے، تو پھر اس ذات کی نافرمانی نہیں کی جاتی، اس کی حکم عدولی نہیں کی جاتی۔ لہٰذا تم اس ذات کا جو ملک ہے وہ چھوڑ دو، اس ذات کی دھرتی چھوڑ دو۔ اس نے کہا حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ اس دھرتی کو چھوڑ کر میں جاؤں گا کہاں؟ زمین کو چھوڑ کر میں جاؤں گا کہاں؟ اس کائنات کو چھوڑ کر میں جاؤں گا کہاں؟ کہا اچھا چلو ایک اور تجویز تمہیں بتلا دیتا ہوں کہ جب موت کا فرشتہ تمہارے سامنے آئے گا تو موت کے فرشتے سے تم کہہ دینا کہ صبر کرو، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، میں فلاں گناہ کے اندر مبتلا ہوں، اس فلاں گناہ سے میں نے ابھی توبہ نہیں کی، مجھے توبہ کرنے کی مہلت دے دو کہ میں توبہ کر لوں، استغفار کر لوں۔ اس نے کہا حضرت ہم نے تو آپ کی زبان سے، علماء کی زبان سے، فقہاء کی زبان سے، مفسرین کی زبان سے، محدثین کی زبان سے اور ائمہ اکرام اور خطباء اعظام کی زبان سے سنا ہے کہ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے، موت کے لمحات جب آتے ہیں، موت کا وقت جب آتا ہے، ایک لمحے کی بھی مہلت کسی کو نہیں دی جاتی۔ تو میں کون ہوتا ہوں جو فرشتوں سے کہوں کہ ٹھہرو، رک جاؤ، ابھی میری روح قبض نہ کرنا، مجھے ذرا توبہ کرنے دو، مجھے ذرا استغفار کرنے دو، میں فلاں گناہ کے اندر مبتلا ہوں، فلاں گناہ مجھے چھوڑنے دو، ترک کرنے دو۔ تو حضرت نے کہا کہ اچھا چلو ایک اور تجویز تمہیں بتلا دیتا ہوں کہ جب قبر کے اندر منکر نکیر تمہارے سامنے آئیں گے اور وہ تم سے آ کر سوالات کریں گے تو تم ان کے سامنے کھڑے ہو جانا اور ان سے کہنا کہ بھائی تم اندر کیسے آ گئے؟ بغیر میرے پوچھے میرے آفس میں کیسے آ گئے؟ بغیر میرے پوچھے میرے گھر کے اندر کیسے آ گئے؟ تیری جرت کیسی ہوئی میرے گھر کے اندر آنے کی؟ تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوالات کرنے والے، مجھ سے یہ پوچھنے والے؟ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ من نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے؟ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تم منکر نکیر کے سامنے کھڑے ہو جانا۔ اس نے کہا حضرت کیسی بات کرتے ہیں؟ منکر نکیر اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور سوالات و جوابات کرنے کے پابند ہیں۔ میں کون ہوتا ہوں کہ ان کو روک لوں اور ان سے یہ کہوں کہ تم اندر کیسے آ گئے، تم مجھ سے سوالات کیسے کر سکتے ہو؟ حضرت نے کہا اچھا چلو ایک اور آخری تجویز تمہیں بتلا دیتا ہوں، کیونکہ تم کہتے ہو کہ میں گناہوں کو چھوڑ نہیں سکتا، تو ایک آخری تجویز ہے، ایک اور ترکیب تمہیں بتلاتا ہوں کہ جب قبر سے اٹھنے کے بعد روز محشر، میدان محشر جب قائم ہوگا اور فرشتے تمہیں میدان محشر کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، تم وہاں پر کھڑے ہو جانا اور وہاں پر ڈٹ جانا اور وہاں پر اکڑ جانا اور وہاں پر کہنا کہ بھئی نہیں میں میدان محشر کے اندر نہیں جاؤں گا، یہ قبر میرا مکان ہے، یہ قبر میرا گھر ہے، یہ قبر میری رہائش ہے، میں اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہوتا، میں میدان محشر کے اندر حاضر نہیں ہوتا، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا، میں حساب و کتاب نہیں دیتا، جاؤ میں تمہاری بات نہیں مانتا۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت کیسی باتیں کرتے ہیں، میری کیا حیثیت؟ میں کون ہوتا ہوں کہ فرشتوں کو روکنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں انکار کرنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں کہ اللہ کے بارگاہ میں حاضر نہ ہوں، اپنا حساب و کتاب نہ دوں؟ میری کیا حیثیت؟ جب اس نے یہ کہا نا میری کیا حیثیت، تو حضرت نے اس کے دل پر چوٹ لگائی اور فرمایا کہ جب تم ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہو، تیری حیثیت ہی کوئی نہیں، تو پھر گناہوں کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ پھر گناہوں کو ترک کیوں نہیں کر دیتے؟ پھر توبہ استغفار کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہوتے؟ اس نے کہا کہ حضرت بات سمجھ میں آ گئی، میرے پاس اور کوئی حل نہیں ہے، میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں توبہ اور استغفار کر لوں اور گناہوں کو چھوڑ دوں۔ اس لیے ان تمام مسائل کا حل، ان تمام پریشانیوں کا حل، جس پریشانی کے اندر ہم مبتلا ہیں، جن حالات کے اندر ہم مبتلا ہیں، ہم پاکستانی قوم من حیث القوم، پوری کی پوری قوم جن پریشانیوں کا ہم شکار ہیں، جن پریشانیوں کی دلدل کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں،
ان تمام پریشانیوں سے، ان تمام مسائل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اجتماعی طور پر توبہ کر لیں، گناہوں کو ترک کریں، گناہوں کو چھوڑیں۔ صرف زبان سے استغفار نہ ہو، زبان سے تو بہت سارے لوگ استغفار کر رہے ہیں، روزانہ 100 مرتبہ کی تسبیحات کتنے لوگ پڑھتے ہوں گے۔ استغفار کا یہ معنی، توبہ کا یہ معنی کہ جن نافرمانیوں کے اندر ہم تمام کے تمام پاکستانی لوگ، پوری کی پوری پاکستانی قوم اور قوم کا ہر فرد جس گناہ کے اندر مبتلا ہے، جس نافرمانی کے اندر مبتلا ہے، اس سے توبہ طائب ہو جائے، اس گناہ کو چھوڑ دے، اس نافرمانی کو چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالی حالات کو بدل دیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس مہنگائی کی دلدل سے بھی ہمیں نکال دیں گے۔ میرے بھائیوں، سوال پھر دہراتا ہوں کہ گناہوں کو کیسے چھوڑیں، گناہوں کو کیسے ترک کریں۔ فلسفہ سمجھ نہیں آتا، بات سمجھ نہیں آتی، چھوڑنا تو چاہتے ہیں لیکن آخر چھوڑیں تو کیسے چھوڑیں؟ تو میں نے اس کا ایک حل آپ کے سامنے شروع میں یہ عرض کیا کہ جب ہم کسی چیز کو نقصان دہ سمجھیں گے نا، اس کو بھی چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ بجلی کی ننگی تار کو، برہنہ تار کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اس تار کو ہاتھ لگاؤں گا، اس میں کرنٹ ہے، اس سے میں مر بھی سکتا ہوں، میری جان بھی جا سکتی ہے۔ عورت ڈیزائننگ کی کتنی دلدادہ ہوتی ہے اور کتنی زیادہ ڈیزائننگ کو پسند کرتی ہے۔ آپ اس کے سامنے ایک سانپ اور اژدہے کو رکھیں اور کہیں کہ دیکھیے نا کتنا پھولدار، کتنی ڈیزائن والا یہ سانپ ہے، اس کے اوپر کتنا خوبصورت ڈیزائن بنا ہوا ہے، کتنی خوبصورت نقش و نگاری ہے اس کے اوپر۔ گھر میں تو تم جو چادر بچھاتی ہو وہ بھی نقش و نگاری والی، وہ بھی ڈیزائننگ والی، پردے لٹکاتی ہو وہ بھی ڈیزائننگ والے، خوبصورت اور خوبصورتی سے مزین و منقش و منور و معطر ہوں، ان کو لگاتی ہو۔ اس ڈیزائننگ والے، اس کاریگری والے سانپ کو ہاتھ لگاؤ، اس کو بھی ہاتھ میں پکڑ لو، اس کو بھی سینے سے لگا لو، تو وہ جواب دے گی کہ نہیں یہ تو سانپ ہے، یہ نقصان دہ ہے، میں اس کو ہاتھ لگاؤں گی، اس کو پکڑوں گی، یہ مجھے ڈنگ مارے گا، مجھے نقصان پہنچائے گا، مجھے زہر آلود ڈنگ مارے گا، میری جان چلی جائے گی۔ تو جس چیز کو ہم نقصان دہ سمجھتے ہیں اس کے قریب نہیں جاتے، اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں بحیثیت مسلمان کہ یہ گناہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں؟ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں یا ہمیں دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اخروی اعتبار سے بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتے، تو پھر گناہوں کو چھوڑتے کیوں نہیں؟ اگر نہیں چھوڑتے تو صرف اور صرف اس وجہ سے نہیں چھوڑتے کہ یا تو ہم ڈیڑھ بن چکے ہیں، یا تو ہم اتنے بڑے نافرمان اور فاسق و فاجر بن چکے ہیں کہ ہم گناہوں کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا، ہم نہیں چھوڑتے، یا پھر یہ کہ ہم ان کو نقصان دہ نہیں سمجھتے گناہوں کو۔ اگر نقصان دہ سمجھے تو پھر ضرور ان کو چھوڑ دیں، جیسے کہ عام طور پر ہم کسی بھی نقصان دہ چیز کے قریب نہیں جاتے۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑی اور بنیادی بات یہ ہے کہ انسان اگر اپنی غلطی کو تسلیم کر لے، اپنی کوتاہی کو تسلیم کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عجز و انکساری کا اظہار کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم اور کریم ہے، اور کبھی بھی انسان اپنی زبان سے بڑا بول نہ بولے، بڑے بول بولنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میں اگر آپ کو آج سے 1450 سال پہلے کا واقعہ سناؤں تو آپ کہیں گے مولوی صاحب بہت پرانے دور کی بات ہے۔ میں آپ کو قریبی زمانے میں لے چلتا ہوں، کسی عرب ملک کے اندر نہیں، پاکستان کے ملک میں اور پاکستان کے صوبے پنجاب کے اندر لے کے چلتا ہوں۔ جنگ کی سرزمین کے اوپر ایک آدمی کی زمین کے اوپر 3 ریلوے اسٹیشن بنے ہوئے تھے، 3 ریلوے اسٹیشن۔ اندازہ لگائیں کہ اس بندے کی آمدن کیا ہوگی، وہ کتنا بڑا زمیندار ہوگا، وہ کتنا بڑا سرمایہ دار ہوگا، وہ کتنا بڑا مالدار ہوگا، وہ کتنا صاحب ثروت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے۔ ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک چوک پر، ایک چوراہے پر کھڑے آئس کریم کھا رہا تھا۔
اور ایک دوست نے باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ آج کل حالات بہت زیادہ خراب ہیں، حالات بہت پریشان کن ہیں، کاروبار ہے کہ بالکل ٹھپ ہے۔ تو اس نے اتراتے ہوئے کہا، اس زمیندار نے جس کی زمین پر 3 ریلوے اسٹیشن بنے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ یار بڑی عجیب بات ہے، تم اس بات کے لیے پریشان ہو کہ کاروبار نہیں، پیسہ نہیں آ رہا، میں تو اس بات پر پریشان ہوں کہ میں اپنا پیسہ لگاؤں تو کہاں پہ لگاؤں۔ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا بینک بیلنس ہے کہ میں پریشان اس بات پہ ہوں کہ میں اس پیسے کو لگاؤں تو کہاں پہ لگاؤں۔ میں لگانے کے لیے پریشان ہوں اور تم کاروبار کے لیے پریشان ہو۔ میرے پاس اتنی مال و دولت ہے کہ میری 40 نسلیں گھر میں بیٹھ کر بھی کھا پی سکتی ہیں اور عیش و عشرت کے ساتھ رہ سکتی ہیں۔ اس نے الحمدللہ نہیں کہا، اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، بڑا بول دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ 6 مہینے کے اندر وہ بیماریوں کا مجموعہ بن گیا۔ اس کو ایسی بیماری لگی کہ وہ بستر سے اٹھ نہ سکا، فوت ہو گیا۔ اس کا ایک 17-18 سالہ نوجوان بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا تھا، اس کی تمام زمین اور جائیداد کا وارث بن گیا۔ ایسے لوگوں کے دوست اور پھر بالخصوص برے دوست بہت جلدی بن جاتے ہیں۔ اس کے دوستوں نے اسے کہا کہ تمہارے پاس بڑی جائیداد ہے، بڑی زمین ہے، بڑا بینک بیلنس ہے، تمہیں مزید کسی محنت کی ضرورت نہیں، بس عیش و عشرت سے رہو، عیاشیاں کرو، موجیں اڑاؤ، یہی زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ بس وہ عیاشیوں میں لگا رہا، روزانہ رات کو نیا مہمان بدلتا رہا، 50,000 روپے ایک رات کے، 1 لاکھ روپے ایک رات کے دیے جا رہا۔ کرتے کرتے اس کو دوستوں نے یہ مشورہ بھی دیا کہ یہ پاکستان تو بہت محدود ہے، یہاں کی عیاشی تو بڑی محدود ہے، باہر ملک جاؤ، امریکہ جاؤ، برطانیہ جاؤ، وہاں پر جا کر نائٹ کلبوں میں جاؤ، وہاں پہ جا کے عیش و عشرت کا سامان پیدا کرو۔ اس کو کچھ نیک لوگوں نے، کچھ ہمدرد لوگوں نے، کچھ بزرگوں نے، کچھ اولیاء اللہ نے سمجھایا بھی، نصیحت بھی کی کہ بیٹا بس کرو، بہت نافرمانیاں ہو چکی ہیں، یہ نافرمانی حد سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جوانی تھی، شباب تھا، بات سمجھ میں نہیں آئی، باہر ملک چلا گیا، اب نائٹ کلبوں کے اندر اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ کرتے کرتے جب اس کی عمر 25 سال کو پہنچی تو وہ خود اتنی بڑی بڑی بیماریوں کا مجموعہ بن گیا کہ اس کے علاج معالجے کے اندر ساری کی ساری مال و دولت ختم ہو گئی۔ ایون کہ جس گھر کے اندر وہ رہتا تھا، جس گھر کے اندر اس کے اپنے اہل و عیال رہائش پذیر تھے، وہ حالات سے اتنا مجبور ہوا، حالات اس کے اتنے پتلے ہو گئے کہ اس کو گھر بھی بیچنا پڑا، گھر بھی بیچ دیا۔ پھر کرتے کرتے نوبت اس حال تک پہنچ گئی کہ جس چوک اور چوراہے پر کھڑے ہو کر اس کے باپ، اس کے والد نے یہ کہا تھا کہ میں اس بات پر پریشان ہوں کہ میں اپنا پیسہ لگاؤں تو کہاں پہ لگاؤں، میری 40 نسلیں گھر کے اندر بیٹھ کر کھا پی سکتی ہیں، مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسی چوک پر یہ بیٹا، یہ نوجوان بیٹا، یہ 25 سال کا بیٹا بھیک مانگتا ہوا بھی نظر آیا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے 10 روپے دے دو، اللہ کے نام پہ مجھے 50 روپے دے دو۔ اسی چوک اور چوراہے پر کھڑے ہو کر اس کے والد نے ایک بہت بڑا بول بولا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو آزماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑوں بڑوں کی آزمائش فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑوں بڑوں کو آزما لیتے ہیں۔ ذرا چشم بصیرت سے دیکھیے، آنکھیں کھول کر دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام کا وہ خطاب سنیے جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فرمایا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہچکچاہٹ پر غور کیجئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائشوں کو دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کی قید خانے کے اندر گرفتاری کے نظاروں کو دیکھیے، حضرت
ادریس علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے سر کو آرے کے اوپر چیرتا ہوا دیکھیے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گردن کو کرتا ہوا دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کے اندر جو نظارے ہیں اور نظاروں کا آپ مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جب آزماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو آزمائش کے اندر مبتلا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بڑوں بڑوں کی آزمائش فرما دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، یا ربا میں اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر چکا ہوں کہ میرا بیٹا میرے ساتھ سوار ہو جائے اور کافروں میں شامل نہ ہو، اس لیے یا ربا میرے اہل و عیال کو بچا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرما دیا کہ اے نوح نہ میں آپ کو ہلاک کروں گا نہ آپ کے اہل و عیال کو ہلاک کروں گا۔ طوفان نوح آ گیا، طوفان نوح آ گیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی ارکم معنا، آجا بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں آ کے سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ شامل مت ہو۔ لیکن بیٹا کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، میرا یہ طوفان نوح، یہ جو طوفان ہے، یہ جو دریا ہے، یہ جو سیلاب ہے، یہ جو سونامی ہے، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ نہیں مانی بات، طوفان نوح آیا، پوری کی پوری قوم غرق ہو گئی۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اس طوفان نوح کے اندر نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی غرق ہو گیا، کنعان بھی غرق ہو گیا۔ اب باپ ہے، والد ہے، اور شفقت پدری آئی جاتی ہے، شفقت پدری حائل ہوئی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے عرض کیا، یا ربا میری آنکھوں کے سامنے میرا جوان بیٹا غرق ہو رہا ہے، میرا جوان بیٹا سمندر کی نظر ہو رہا ہے، یا ربا بچا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے میرے نوح، میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو بچاؤں گا۔ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، یہ جو بیٹا آپ کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے یہ آپ کے اہل و عیال میں سے نہیں، کیونکہ یہ عمل صالح والا نہیں تھا، اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، اس کے کرتوت اچھے نہیں تھے، اس کے اعمال اگر اچھے ہوتے، یہ اگر میرا نافرمان نہ ہوتا، اگر یہ فسق و فجور کے اندر مبتلا نہ ہوتا تو میں اس کو ضرور بچا لیتا۔ اس لیے اے میرے نوح، آئندہ آپ یہ سوال کبھی بھی مجھ سے نہ کرنا، ان اسألک ما لیس لی بہ علم انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، اگر آپ آئندہ دوبارہ مجھ سے ایسا سوال کریں گے تو آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں گے، اس لیے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا سوال مت کیجئے۔ اب نوح علیہ السلام نے یہاں ضد، اناد، ہر درمی کا مظاہرہ نہیں کیا، فوراً اللہ تبارک و تعالی سے عرض کی، فوراً اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ملتمس ہوئے، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، کہ یا ربا میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں آپ سے ایسا سوال کروں جس سوال کے بارے میں مجھے کوئی علم نہ ہو، اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس لیے استغفار ہے تمام مسائل کا حل، ضد، اناد اور ہر درمی نہیں ہے۔ تمام پریشانیوں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے سامنے توبہ کریں، استغفار کریں اور گناہوں کو چھوڑیں۔ زبان سے استغفار کافی نہیں ہے، زبان سے ہر نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے توبہ کرنا کافی نہیں ہے کہ یا رب میری توبہ، یا رب اب میں گناہ نہیں کروں گا، نہیں، بلکہ عملی طور پر ان تمام گناہوں کو اگر ہم چھوڑ دیں گے جن کبیرہ گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہیں تو انشاءاللہ العزیز یہ حالات بدل جائیں گے، یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو مہنگائی کے دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، جس مہنگائی سے آج ہم میں سے ہر ایک شخص نہ صرف یہ کہ پریشان ہے بلکہ انتہائی مایوسی کا شکار ہے اور مایوسی کے اندر مبتلا ہے، لیکن نکلنے کا، ان مایوسیوں سے نکلنے کا اور ان تمام پریشانیوں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اجتماعی طور پر توبہ ہو، اجتماعی طور پر استغفار ہو، اللہ کی نافرمانی کو ترک کریں تو اللہ تبارک و تعالی ضرور بے ضرور ہماری مدد فرمائیں۔
آخری بات، وظیفہ بھی ایک آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، انتہائی آسان ترین وظیفہ ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص انفرادی طور پر حالات کا شکار ہے، اور چونکہ ہم اس وقت اجتماعی طور پر ایک پریشانی کا شکار ہیں، تو اجتماعی طور پر بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے، اور ہر ایک شخص انفرادی طور پر بھی اس وظیفے کا اہتمام کر سکتا ہے۔ روزانہ آپ نماز پڑھتے ہیں، سنن ہوں، نوافل ہوں، فرض ہوں، کسی بھی نماز کے اندر جب آپ سورتیں پڑھتے ہیں تو ان نمازوں کے اندر 4 رکعت اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے فرض کی ہوں، سنت کی ہوں، یا 2 رکعت نفل آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو کسی ایک رکعت کے اندر سورہ قریش ضرور پڑھیں، سورہ قریش کا اہتمام کریں۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ سورہ، اس سورہ مبارکہ کو ایک رکعت کے اندر ضرور پڑھیں۔ سورہ قریش کا جتنا زیادہ اہتمام ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ان تمام مسائل سے ہمیں نکال دیں گے، اور 11 دن تک تسلسل کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد فرض نماز تک جتنا بھی وقت آپ کے پاس ہے، کوشش تو یہ کریں کہ اذان کے ساتھ ہی مسجد میں آ جائیں اور آ کر سنتیں پڑھ لیں۔ سنتیں پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ مزمل کو پڑھنا ہے، 3 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھیں، اور جب بھی سورہ مزمل کی اس آیت مبارکہ پر پہنچیں، رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، تو اس آیت مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ سورہ مزمل تو 3 مرتبہ ہی پڑھنی ہے، لیکن جب بھی اس آیت مبارکہ پر پہنچیں تو اس آیت مبارکہ کو 7 مرتبہ دہرائیں، اور جیسے یہ عمل آپ مکمل کر لیں، 3 مرتبہ سورہ مزمل کو مکمل کر لیں، تو جب تک نماز با جماعت کھڑی نہیں ہو جاتی اس وقت تک آپ سورہ یاسین کی اس آیت مبارکہ کو پڑھتے رہیں، سلام قولا من رب الرحیم، یہ 23 پارے کی سورہ یاسین کی آیت مبارکہ ہے۔ اور ایک اور وظیفہ بھی ہے، ایک اور عمل بھی ہے، وہ بہت زیادہ آسان ہے، کہ 313 مرتبہ فرض نماز، فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز سے آپ فارغ ہو گئے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، جو ہر مسلمان کو آتی ہے، بسم اللہ پڑھیں 313 مرتبہ۔ پھر 313 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب پڑھیں، آسان ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اس کو پڑھیں، اور پھر آخر میں دوبارہ 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ 40 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، 40 دن تک ہم انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر یہ اعمال جو میں آپ کو بتلائیں یہ کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ان حالات کو بدل دے گا، ان پریشانیوں کو ختم فرما دے گا۔ مایوس مت ہوں، مایوسی کفر ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ ہمارے حال پہ ضرور رحم فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔